اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو جو آوارہ لوگ تھے 80-82 لوگ تو مسلمان تھے، ان کے علاوہ قوم کے جتنے بھی لوگ تھے جب وہاں سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے اور آوازیں کسنا کہ دیکھو جی یہ تو نبی ہو کر نبی ہوتے تھے، اب بڑھائی بن گئے۔ پہلے نبی کا دعوت دیتے تھے، اللہ کی باتیں کرتے تھے، سناتے تھے ہمیں، اور اب یہ بڑھائی کا کام شروع کر دیا، یہ بڑھائی بن گئے۔ اور کبھی کہنا یہ کیا بنا رہے ہو تم؟ تو نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دینا کہ یہ میں ایک گھر بنا رہا ہوں کہ جو پانی کے اوپر چلے گا اور ہمیں بچائے گا۔ تو وہ ہنستے تھے کہ خشکی پہ پانی کہاں سے آ گیا اور یہاں کوئی اتنی بڑی کشتی بنانے کا کیا فائدہ۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت سارے اقوال آتے ہیں کہ کشتی کس طرح کی تھی۔ تو کسی نے لکھا ہے کہ 12 ہاتھ لمبی تھی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 600 ہاتھ چوڑی تھی اور 1200 ہاتھ لمبی تھی۔ اور کسی نے لکھا ہے کہ 80 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑائی میں تھی۔ اور اسی طرح کسی نے لکھا ہے کہ 300 ہاتھ جو ہے وہ لمبائی میں تھی۔ تو مختلف قول ہیں کیونکہ پرانی بات ہے نا، اس لیے تو اور یہ اس کے 3 درجے تھے، 3 پورشن مطلب تھے کہ پہلے سب سے نیچے والے درجے میں وہ چوپائے جانور اور جنگلی جانور یہ تھے، اور اس سے اوپر والے درجے میں یعنی درمیانی جو درجہ تھا اس میں انسان تھے، اور اس سے اوپر والے درجے میں پرندے تھے۔ تو وہ تفاسیر میں لکھا ہے اور تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ جب وہاں یہ جو جانوروں کا گوبر شوبر اور لید وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، بننا شروع ہو گیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو بدبو آ رہی ہے، یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا جانوروں کی لید وغیرہ کی وجہ سے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ یہ جو ہاتھی ہے اس کی پونچھ پکڑ کے ہلاؤ، جھٹکا دو۔ تو نوح علیہ السلام نے ہاتھی کی پونچھ پکڑ کے جھٹکا دیا تو وہ پیدا ہو گیا سور، خنزیر۔ اس نے نکلتے ہی جو یہ جانوروں کی لید وغیرہ چاٹنا شروع کر دیا، پیشاب گند چاٹنا، لید وغیرہ کھانا شروع کر دیا، اور سارا ایسے صاف کر دیا جیسے یہاں پہ گند تھا ہی نہیں۔ وہ اس کا یہ کام تھا خنزیر کا۔ اور اب دیکھیں کہ نعوذ باللہ اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور جو یہ کھاتے ہیں تو وہ بھی ویسی حرکتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو یہ سور کا یہ کام تھا۔ اور اس کے بعد پھر چوہے جو تھے نا، چوہے انہوں نے جو لکڑی کی کشتی تھی وہ چوہوں نے کترنا شروع کر دیا، لکڑی کو سوراخ کرنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو نوح علیہ السلام کو حکم ہو کہ نوح تم شیر کی جو ہے نا پیشانی پر انگلی لگاؤ۔ شیر کی پیشانی پر جب انگلی لگائی تو وہ بلی جو ہے وہ پیدا ہوئی، یا منہ سے نکلی بلی ہوئی۔ تو بلی نے پھر وہ چوہوں کو جو ہے وہ پکڑنا اور ان کو ڈرانا شروع کر دیا، تو وہ چوہے جو ہے وہ اس چیز سے باز آ گئے۔ تو یہ 2 جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے کشتی کا ذکر تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ کشتی کی باتیں کرتے تھے، نوح علیہ السلام جو کشتی بنا لی پھر بن گئی اور قوم کے لوگ باتیں کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، تو نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے تھے کہ آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو نا، تو ایک دن آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ اور مختلف قول ہے کہ کتنا عرصہ لگا اس میں، کوئی کہتا ہے 40 سال کا عرصہ لگا، کوئی کہتا ہے 100 سال گزر گیا تھا اس میں۔ کوئی تاریخ کی کتابوں میں باتیں ملتی ہیں، اور ہماری تاریخ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اسرائیلی روایات بہت زیادہ ہیں، جھوٹی باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، شامل ہو گئیں، کیونکہ لوگوں نے ہماری ہسٹری ہماری تاریخ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی باتیں شامل ہو گئی ہیں۔ اور آج بھی اسکولوں کی کتابوں کے اندر بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ جہاں قادیانیوں کا داؤ لگتا ہے وہاں پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ختم کر دیتے ہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتہ ہی نہ ہو کہ حضور آخری نبی تھے۔ اور وہ غلیظ اور ذلیل آدمی جو ہے غلام قادیانی، اس کو جو ہے کہا جائے کہ پھر یہ آخری نبی وہ تو نہیں ہے، یہ پھر آخری نبی یہی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ پیدا کیا جا رہا ہے، اسکولوں کی کتابیں بہت زیادہ رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اب دیکھیں کہ ہماری اسکول کی کتابیں ہوتی تھیں شروع کی، پہلی دوسری کی، اس میں ہمارے ہیرو جو ہوتے تھے ٹیپو سلطان، اب اس کا ذکر بھی نہیں ملتا، بہت سارے ہیرو کا نام ہمارے مٹا دیا گیا ہے۔
تو یہ چیزیں ہمارے اندر سے تاریخی اعتبار سے جو ہے نا ہمارے اندر سے ختم کی جا رہی ہیں۔ اور پاکستان کا جغرافیہ پہلے حدود اربع ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کا حدود اربع کیا ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں سوال آتے۔ تو مطلب بہت ساری چیزیں ہماری تاریخ میں سے ختم کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے ہی جو اسرائیلی روایات ہیں ہماری جو اسلامی جو تاریخ ہے اس کے اندر بہت ساری شامل کر دی گئی ہیں۔ تو خیر نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور وہ لوگ باتیں بناتے تھے، تو نوح علیہ السلام کا جواب یہ ہوتا تھا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ ہم تو پر ہنسیں گے، پھر دیکھنا یہ عذاب کس پر جو ہے ہمیشہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے جب یہ کشتی بنا لی، اور تو اچھا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نبی گزرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے وہ اللہ تعالیٰ نے کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے حواری ہوتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان حواریوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ کسی مردے کو زندہ کر کے دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جو ہے ایک ٹیلے پر پہنچے۔ اس ٹیلے پر اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چھڑی تھی، اور چھڑی اس ٹیلے پر ماری اور کہا کہ قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ وہاں سے حرکت ہوئی اور حرکت کر کے ایک بڑا سا جو ہے نا وہ مٹی کا ڈھیلا جو ہے نا ہلا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ چیز کیا ہے، یہ جو حرکت میں آئی یہ کیا ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے۔ کیا یہ حام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے کی پنڈلی ہے، یہ ان کی قبر ہے، یعنی وہ پنڈلی تھی۔ تو وہ قم باذن اللہ کہا تو وہ کھڑے ہو گئے، اور جیسے وہ کھڑے ہو تو آدمی جب نکلا تو سفید بال، کچھ سفید اور کچھ سیاہ بال، چہرہ جیسے بوڑھے ہوتے ہیں 70-80 سال کا بوڑھا ہوتا ہے ایسا ان کا چہرہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جب فوت ہوئے تھے تو کیا بوڑھے تھے؟ جب تم مرے تھے تو بوڑھے تھے؟ کہتے نہیں، میں تو جوانی میں فوت ہوا تھا، تو یہ بڑھاپا تمہارے چہرے پر نظر کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے جب کھڑا کیا نا تو میں تو جوان ہی تھا، قبر میں بھی جوان ہی تھا، ابھی آپ نے جب یہ مجھے کھڑا کیا نا تو میں سمجھا کہ قیامت آ گئی، بس اس جھٹکے نے مجھے جب بوڑھا کر دیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب قیامت آئے گی تو جب قبر سے کھڑا کیا جائے گا تو کتنی بری حالت ہوگی اور کتنی تکلیف ہوگی اور کتنا خوفناک وہ عالم ہوگا۔ اور کہہ رہے کہ میں ابھی آپ نے مجھے کھڑا کیا تو ابھی جھٹکے سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی اتنی تکلیف ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ 1200 ہاتھ وہ لمبی تھی اور 600 ہاتھ وہ چوڑی تھی، اس کے 3 درجے تھے، نچلے درجے میں چوپائے جنگلی جانور، اوپرلے درجے میں انسان، اور اس سے اوپر والے درجے میں پرندے تھے۔ تو ان کے بتایا کہ یہ اور اس کے آگے جو تخت بھی تھے، یعنی کشتی کے آگے ایسے پھٹے اور ایسے وہ لگے ہوئے تھے جو پانی کو چیرتے تھے، یعنی کہ پانی کو چیرتے تھے۔ اور قرآن کے اندر لکھا ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے بنائی گئی وہ کشتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بناؤ، تو نوح علیہ السلام بناتے تھے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ پانی کا عذاب پوری سب میں آ گیا ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے، تو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا، یعنی کوے کو بھیجا کہ دیکھ کے آؤ کہ پانی کا عذاب آ گیا، سب پہ چلا گیا، ختم ہو گیا، کیا صورت حال ہے دیکھ کے آؤ۔ تو کوہ گیا اور اس نے کافی دیر لگا دی، اور جا کر وہ ایک مردے کی لاش کے اوپر بیٹھ گیا، وہ واپس نہیں آیا، کافی دیر کے بعد واپس آیا ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ یہ ہمیشہ ڈر جو ہے نا خوف تیرے سینے میں رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوہ اگر ہمارے اوپر سے بھی گزر کے جا رہا، ہم ایسے ہاتھ کریں تو وہ جھٹکے سے پرے ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کے سینے میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، کوے کے اندر ڈر اور خوف ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، تو کبوتر جب گیا تو وہ واپس جب آیا تو اس کے دانتوں کے اندر، اس کے منہ کے اندر زیتون کا پتا تھا اور پنجوں میں مٹی تھی اس کے۔ تو اس سے نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زیتون کا جو پتا لے کے آیا ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت پانی جو ہے وہ اتر گیا ہے اور پانی درخت تک پہنچ گیا ہے، اور ایک پتا لے کے آیا اوپر کی شاخ کا جو پتا لے کے آیا، اور جو مٹی تھی پنجوں میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا اور پھر اتر گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے ہیں پانی کے اندر، سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، وہ مٹی جو لے کے آیا تھا اس سے اندازہ ہوا۔ تو اس بات سے ہمیں جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے جو وہ تھا کوہ تھا، وہ کبوتر تھا، اس کے گلے کے اندر ایسا توق ڈال دیا کہ، اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ تیرے اندر محبت اور انس رہے گا کہ تو اب لوگوں کے درمیان میں رہے گا۔ تو کبوتر جو تھا وہ اب لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، ہمارے گھروں میں رہتا ہے، آتا جاتا ہے، بچوں سے کھیلتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، کبوتر بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی ان کے لیے دعا تھی، اور یہ بات جو ہے یہ لکھی ہے تفسیر ابن کثیر
تفسیر جو ہے بڑی تفسیر ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی یہ بات ہے۔ تو بہرحال یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا تھوڑا سا معمولی سا حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، یہ وہی 2 آیتیں جو تلاوت کی تھیں اس میں انہی کا ذکر ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ کشتی بناتے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار ادھر سے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو مذاق کرتے تھے ان سے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی یہ تو پہلے نبی ہوا کرتے تھے اور اب یہ بڑھائی بن گئے، تو ایسے مذاق کرتے تھے۔ قال ان تسخروا، تو نوح علیہ السلام نے جواب دینا، ان تسخروا منا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو نا آج، اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو، فإنا نسخر منکم، پھر ہم بھی تم پر ہنسیں گے، ایک دن تم دیکھ لینا ہم بھی تم پر ہنسیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، فسوف تعلمون، نوح علیہ السلام نے کہا ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ، کس پر آتا ہے عذاب، یخزیہ، اس پر جو ہے وہ رسوا کر دے گا ان کو، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے اس پر عذاب، ہمیشہ کا عذاب۔ اور یہ عذاب جب آئے گا تو کس پر ہمیشہ کا عذاب آئے گا؟ تو یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر عذاب آیا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا رہے تھے تو اس میں 40 سال کا عرصہ لگا یا زیادہ کا عرصہ لگا، تو اس عرصے کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں سنی، ایک نبی ہو کر لوگوں کی بڑی باتیں سنی۔ تو نوح علیہ السلام وہ جلدی کرتے تھے کہ عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ، کیسی تم باتیں کرتے تھے یار، پھر نبی ہو کر بھی جھوٹ بولتے، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے۔ تو نوح علیہ السلام بہت تنگ آ گئے، بڑے تنگ آئے۔ تو تنگ آ کر پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی، بعد میں پھر دعا کی، پہلے بھی دعا کی تھی یہ کشتی بناتے بناتے، پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بہت تنگ آ گیا ان لوگوں سے، اب بس تو اپنا ان کو جو ہے نا عذاب دکھائی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم کشتی بناؤ، تم کشتی کی تیاری جاری رکھو، کشتی بناتے رہو، ان سے میں نمٹ لوں گا، ان کو میں دیکھ لوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کو جو ہے عذاب دینا ہی دینا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب چھوٹے تھے تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ لیں کہ ایک معجزات، جیسے ایک بندے کے گر ہوتے ہیں وہ دیے ہوئے تھے۔ تو بچوں کے ساتھ کھیلتے تو بچوں کو کہہ دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تمہیں بتاؤں تم نے ناشتے میں کیا کیا ہے، اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے گھر میں کیا چھپا کے رکھا ہے۔ تو وہ بچے کہتے تھے ہاں بتاؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے کہ تم نے آج ناشتے میں یہ کھایا ہے، اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے ٹافیاں، بسکٹ، اس وقت تو نہیں تھے، اپنی زبان میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت تمہاری ماں نے تمہارے لیے گھر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں چھپا کے۔ تو وہ بچے جاتے تھے گھر، جا کر ماں کو کہتے تھے ہمارے لیے تم نے کیا رکھا ہے چھپا کے، تمہیں بتاؤ یہ رکھا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہا ہمیں عیسیٰ ابن مریم نے بتایا۔ تو کہتے ہیں اچھا۔ تو لوگ بڑے تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر اپنے بچوں کو نا ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا، ایک جگہ بند کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اب چھوٹے بچے تھے، وہ بچوں سے کے ساتھ کھیلتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بچے نظر نہیں آ رہے کہاں گئے، تو لوگوں سے پوچھتے کہاں گئے۔ تو ایک دن گزرتے گزرتے جو ہے نا ایک جگہ سے گزرے تو کوٹھڑی میں دیکھا کہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں کھیلنے کی، شور کرنے کی، کہ وہ کہتے تھے ہمیں باہر نکالو۔ عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈ رہے تھے بچوں کو، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بچوں کی جب آوازیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ تم اندر ہو۔ کہاں اندر ہیں؟ تو وہ جب کھولنے لگے تو لوگوں نے منع کیا کہ تم کیوں کھولتے ہو، ادھر ہٹ جاؤ، ادھر ہٹ جاؤ، بس باز کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کھول دو، کہا نہیں ادھر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو والدہ نے کہا تھی یہاں پہ بندر وغیرہ ہیں، بندر و خنزیر ہے ادھر، ان کو بند کیا ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ان کے لیے کہا کہ اچھا یہ بندر و خنزیر ہے تو اب یہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو اب یہ کہا نہیں یہ ایسے ہی رہیں گے، تو ان کی اولادیں بندر و خنزیر ہی بن گئی تھی، وہ پھر انسانوں کے بچے ان کو ملے ہی نہیں، وہ بندر و خنزیر ہی بن گئے تھے۔ تو نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں، تو ان معجزات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور ان معجزات کو اگر ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کی باتیں حق ہوتی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بد دعا نہیں کی، حالانکہ کتنا ستایا تنگ کیا ہے، بہت ستایا تنگ کیا، بد دعا نہیں کی۔ تو اس لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ایک یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میری قوم پر دائمی، میری قوم پر ایک عذاب نہ آئے، یعنی اجتماعی عذاب نہ آئے۔ تو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر اجتماعی عذاب آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بچوں پر اجتماعی عذاب آیا، ہمارے امت پر، آپ علیہ السلام کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ فرداً کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی مصیبت میں آ جاتا ہے، کوئی بیماری میں پھنس جاتا ہے، کوئی پریشانی میں، کوئی مال کی پریشانی، کسی چیز میں پھنس جاتا ہے، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ گھر میں سارے افراد ایک دفعہ پاگل نہیں ہو جاتے، سارے ہی افراد ایک دفعہ بیمار نہیں ہو جاتے۔ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو سارے 6 افراد اس کی تیمارداری میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اگر 2 بیمار ہوتے ہیں، 3 بیمار ہوتے ہیں تو 4 افراد ان کی دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ سارے گھر والے ایک دفعہ بیماری میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کا تقدس ہمارے دلوں میں برقرار رکھے، کیونکہ قیامت نزدیک ہے تو ہستیوں کا تقدس بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت